بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخش علوی، چیف ایڈیٹر کھاریاں گزٹ۔ قومی منظر میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کا کالم مشکل کی گھڑی میں سینہ سفر افواج پاکستان کو سلام۔ ناظرین، پاکستان طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کی زد میں ہے، جبکہ قومی سیاستدان اپنے وڈیروں اور درباریوں کے ساتھ تخت اسلام آباد کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ جنگ سڑکوں پر اور دھرنوں میں تھی، اور آج کل یہ جنگ عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اور وہ عوام جن کو یہ خود پرست ڈاکو غریب عوام کہتے ہیں، وہ عوام اپنے گھروں، ساز و سامان اور مویشیوں کے ساتھ سیلابی لہروں کی زد میں ہے، بے یار و مددگار ہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے بدبودار فضا میں روٹی کے نوالے اور پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے بڑے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر فضا سے ان معصوم لوگوں کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ ہمیں ہمارے اعمال کی سزا ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے سیلابی صورتحال میں حکمران اور انتظامیہ بے بس ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر قوم اور ملت کے درد میں حکومت اور اپوزیشن کچھ دنوں کے لیے سیاسی نورہ کشتی کی سیاست بالائے طاق رکھ کر متاثرہ علاقوں میں مجبور اور بے بس عوام کی دادرسی اور حوصلہ افزائی کے لیے کمر کس لیں، منتخب اراکین اسمبلی اور آئندہ کے امیدوار اپنے اپنے حلقہ انتخاب میں جا کر ان کی مدد کریں، تو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ یہ المناک مناظر قوم نے 2010 میں بھی دیکھے تھے۔ ایسے ہولناک منظر زلزلوں میں بھی دیکھے گئے ہیں، لیکن اس وقت قومی سیاست اپنے جمہوری مقام پر تھی اور آج کی قومی سیاست پاکستان میں گالی بن چکی ہے۔ ایک طرف لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دوسری طرف ذخیرہ اندوزوں کی چاندی ہے۔ اپوزیشن اور حکمران ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور انتظامیہ اپنے دفاتر میں ٹی وی پر عوام اور ان کے املاک کو سیلابی ریلوں کے نظر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کاش ان سیاستدانوں اور انتظامیہ کے گھر بھی سیلابی لہروں کی زد میں ہوتے تو انہیں عوام کے درد کا احساس ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آج اس پاکستان میں زندگی جی رہے ہیں جو آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں۔ ہم یہودیوں کے پیروکار ہیں، ہم یزیدیوں کے درباری ہیں، ہم ہندوؤں کے پرستار ہیں۔ ہم انہی کے گیت گاتے ہیں جو ہم پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ دراصل ہم خدا کو بھول چکے ہیں، لیکن وہ خدا جسے ہم بھول چکے ہیں ہمیں نہیں بھولا۔ اس لیے ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ ہمارا آنے والا کل بڑا خوبصورت ہوگا۔ ہم آزمائش کی ان گھڑیوں میں بھی اگر خدا کو یاد رکھیں گے تو خدا ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ ہمارے دیش کے محافظ ابھی سلامت ہیں، ہم ان پر ناز کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندرونی
اور بیرونی سرحدوں کے محافظ افواج پاکستان، آج کے کمینے سیاستدان جن کی توہین کرتے ہیں، لیکن افواج پاکستان آج خدائی قوت سے قوم کی ہر ممکن امداد کے لیے پرجوش ہے، ہر کسی تک امداد پہنچانے کے لیے اپنے آرام اور سکون سے بے پرواہ ہے، اپنے دیش کے پریشان لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھنے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، انہیں ہر ممکن امداد دے رہے ہیں۔ یہ ہے زندہ قوم کی وہ فوج جو ہر محاذ پر سینہ صبر رہتی ہے۔ ہم پوری قوم موجودہ دور کے بے رحم، یہود پرست، یزید پرست، مغربی غلام، نام نہاد عوام دوست، خود پرست موروثی سیاستدانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور افواج پاکستان کو سلام کرتے ہیں، اور افواج پاکستان کو سلام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔